نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے توفیق دی ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہمیں نصیب ہو، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین اور اعلیٰ طریقے سے نماز کی طرف جائیں، اللہ کی عبادت فرمائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت طلب فرمائیں، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے درود و سلام پیش خدمت فرمائیں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو آج موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے خواتین کے حوالے سے، کہ آج کل معاشرے میں بالخصوص جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، بھلے وہ پاکستان کیوں نہ ہو، بھلے وہ انڈیا کیوں نہ ہو، بھلے وہ بنگلہ دیش کیوں نہ ہو، بھلے وہ سری لنکا کیوں نہ ہو، بھلے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کیوں نہ ہو، بھلے وہ سعودی عربیہ کیوں نہ ہو، یمن ہو، سوڈان ہو، صومالیہ ہو، جہاں پہ بھی مسلمان بس رہے ہیں پوری دنیا میں، وہاں پہ بالخصوص ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اوپر تشدد اور ظلم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور پاکستان میں ریسنٹلی یہ آنر کلنگز کا واقعہ پھر سے دوبارہ شروع ہوا تھا، جہاں پہ مرد اپنی غیرت میں اپنے گھر کی عورتوں کو قتل کر دیتے تھے بے رحمی سے، یا ان کے منہ پہ تیزاب ڈال کے ان کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیتے تھے۔ دیکھیے، یہ جو قرآن کی میں نے آیت پیش کی ہے، یہ سورہ نور کی ہے، آیت نمبر 30۔ اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے مردوں کو کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچے کریں اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو بچائیں، اور یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے، باخبر ہے ان کے سارے اعمال سے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے کہ مردوں کو، دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو عورت کے اوپر ترجیح دی گئی ہے کیونکہ وہ طاقت میں زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مردوں کو عورت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مردوں کو اپنی نظریں جھکا کر اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن افسوس ہے کہ مرد جو ہے آج کل کے، وہ جو ہیں وہ ان آیتوں کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اور صرف یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، ہمارے تابع میں عورت ہے، اگر عورت ہماری بات نہیں سنے گی، یا ہم دوسری تیسری چوتھی شادیاں کر لیں گے، یا ہم عورتوں کے اوپر ظلم اٹھا کے ان کو طلاق کی دھمکیاں دیتے رہیں گے، یا ہم ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، اور ان کے اخراجات اور ان کی خواہشات کو ہم پورا نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے، یہ تو ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ تو ایک ظالم کی سوچ ہے، اور ظالم کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پوری دنیا میں اگر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، یا اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں دی جاتے ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں، لیکن ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ مسلمان مرد یہ جو رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی گھر کی عورتوں کے لیے، چاہے وہ ان کی مائیں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کی بہنیں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کی بیویاں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کی بیٹیاں کیوں نہ ہوں۔ ویسے ایک عجیب سی بات آپ کو بتاؤں،
پاکستان میں یہاں پہ میں نے ایک بات ضرور دیکھی ہے کہ مرد کا رویہ اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ برا سا برا کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بہوؤں کے ساتھ وہ برا نہیں کرتے. مرد نہیں کرتے، خواتین کرتی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مرد یہ بات نہیں کرتا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اللہ عالم. لیکن دیکھیں جہاں پر اگر ایک مسلمان آدمی اپنے گھر کی بہو کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ کیوں نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ اس کے ذمہ داری کے زمر میں نہیں آتی ہیں؟ ہم لوگ جو ہیں وہ واضح طور پہ اگر کوئی عورت نے نقاب نہیں کیا ہو یا سر پہ دوپٹہ نہیں ڈالا ہو تو ہم فوراً اس کے اوپر جو ہے نا حرام کے نعرے لگانے لگیں گے، اس کو جہنمی بنا دیں گے، اس کو برا کہہ دیں گے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کر دیں گے. کیوں؟ مجھے بتائیے کتنے ایسے مرد ہیں جو آئے روز گھومتے ہیں، جو بازاروں میں تو دور کی بات ہے، جو آفیسز میں، جو سکولز میں، جو وہاں پہ ان کی ٹیچرز کام کرتی ہیں، جو آفیسز میں جو خواتین مجبوری کے تحت ان کو کام کرنا پڑتا ہے رزق کے لیے، مرد جو ہیں ان کی آنکھیں تو دور کی بات، وہ ان کے ساتھ گندے سلوک کرتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ بہت آسان ہوتا ہے کہ دوسرے کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں، بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہیں کہ اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. تو دیکھیے یہ بھی تو دیکھ لیجئے آپ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ سب مسلمان ہیں، ہم لوگ سب اللہ کے قانون کے تحت بندھے ہوئے ہیں. ہم میں سے جس نے حلال کیا اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا. ہم میں سے جس نے بھی حرام کیا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. یہ قانون کسی کے لیے علیحدہ نہیں ہے. اگر عورت کو کہا گیا ہے کہ اپنا عورہ ڈھکو، اپنے آپ کو ڈھانپو، اپنے آپ کو بچاؤ، ویسے ہی مرد کو بھی بتایا گیا ہے کہ تم بھی اپنی نظر نیچے جھکاؤ. پہلی نظر بھلے معاف ہو، ویسے ہی عورت کے لیے بھی معافی ہے. اگر عورت آج بے پردہ گھوم رہی ہے، یہ نقاب یا حجاب نہیں کر رہی ہے، اور بے پردہ کا یہ مطلب ہی ہے کہ گندے اور کیا کہتے ہیں برے قسم کے کپڑے پہن رہی ہے، نہیں. مثلاً کہ اگر اس نے صرف برقع نہیں کیا ہو، یا اس نے بایا نہیں پہنا ہو، یا اس نے چادر نہیں اوڑھی ہو، تو اس کے بھی گناہ ویسے ہی معاف ہیں جیسے آپ لوگوں کے گناہ معاف ہیں. اس لیے میں اپنے دینی بھائیوں سے، اپنے دینی بیٹوں سے، میں سب سے یہ گزارش کروں گی کہ دیکھیے مردوں کو اگر اللہ نے ترجیح دی ہے تو اس ترجیح کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے. پردہ اگر عورتوں کے لیے دیا گیا ہے ویسے ہی مردوں کے لیے پردہ دیا گیا ہے. اتنی میں خواتین کو جانتی ہوں جو پابردہ گھومتی ہیں، لیکن ان کے جو مرد ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے جب قرآن میں اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ بھی تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس لیے ہم سب کو اللہ سے آج جمعے کے دن توبہ کر کے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر، جو دین کا صحیح راستہ ہے، اس پر چلانے کی توفیق دے. صرف محفلوں میں نعرے لگانے سے، صرف دین کی باتیں کرنے سے، صرف آگے سے داڑھی بڑھانے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا. انسان مسلمان اپنے اعمال سے ہوتا ہے، اپنے ایمان سے ہوتا ہے، اپنے یقین سے ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ہوتا ہے، ان کے وسیلے مبارک سے ہوتا ہے، ان کی سنت پہ چلنے سے ہوتا ہے. کسی انسان پر آپ جو تشدد کریں گے، تشدد چاہے اس کا چہرہ جلانا کیوں نہ ہو، چاہے نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کو قتل کیوں نہ کرنا ہو، چاہے اس کو گالی گلوچ دینا کیوں نہ ہو نعوذ باللہ، چاہے اس کو مارنا پیٹنا کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہو، تشدد ہے، گناہ ہے.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم زنا نہیں کرتے لیکن ہم ٹی وی پر گندی چیزیں دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں لیکن ہم گندی چیٹنگ کرتے ہیں. ہم نے اپنے لیے کیٹیگریز بنا لی ہیں کہ جی جو چیز دنیا کو نظر آئے وہ گناہ ہے، جو چیز دنیا سے چھپ کے رہے اور بچی رہے وہ گناہ نہیں ہے. آپ سب بھول گئے ہیں، ہم سب بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھنے والا ہے. اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے. اگر ہم چھپ کے اپنے موبائل کو لے کر بیٹھ جائیں، اپنے لیپ ٹاپس کو لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر گندی ویڈیوز دیکھیں یا گندے چیٹنگ کریں اور پھر اٹھ کر ہم مسلمان بن کر اپنی گھر کی عورتوں کو ماریں، پیٹیں، گالیاں دیں، ان پر ظلم کریں، ان پر تشدد کریں، تو یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ صرف اور صرف ظلم ہے، اور اس ظلم سے بچیے، کیونکہ ظلم کی پکڑ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ہے. اس لیے میری آج کی ہدایت ہم سب کے لیے ہے، ان ماؤں کے لیے ہے، ان بیٹیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جن کے آگے سے بیٹے ہیں. ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں. یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں بیٹا ہو گیا بات ختم. نہیں، بیٹوں کو بھی والدین کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹوں کو بھی اچھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آگے چل کے وہ کسی اور کے کفیل بنیں گے. اور اگر آپ نے کفیل کو ہی اچھی طبیعت نہیں دی، اچھی تربیت نہیں دی، تو کل وہ کفیل دوسروں پر جو ظلم کرے گا اس کا گناہ آپ کے اوپر بھی ہوگا. اگر آج آپ کا بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے، اگر آج آپ کا بھائی کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کو روکیے، اس کو سمجھائیں، اس کو ہدایت دیں، اس کو کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے. ویسے ہی میری ہدایت ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بیٹوں کے لیے ہے جو یہ پیغام میرا سن رہے ہیں، کہ آج اگر آپ ظلم اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر کریں گے تو یاد رکھیے کہ پکڑ بہت سخت ہوگی. یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہمیں تحمل سکھاتا ہے، اسلام ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں ادب اور تمیز سکھاتا ہے، اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں خوف خدا سکھاتا ہے، اطاعت رسول سکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ غیرت کے نام پہ عورتوں کو مارو، عورتوں پر تشدد کرو، عورتوں کو گالیاں دو. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورتیں آپ سے کم تر ہیں، ان کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، آپ ان سے پیار محبت سے بات کریں، ان کی پریشانیوں کو سنیں، ان کو اچھی طبیعت دیں. گھر کی بیٹیوں کو، گھر کی بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بٹھا کر اچھی باتیں سکھائیں، اور صرف سکھائیں نہیں، ان کو دکھائیں کہ دیکھو میں بھی تو ایسا کر رہا ہوں، میں مرد ہو کے باہر جا کے اپنی نظروں کو بچاتا ہوں، تو میری گھر کی عورتوں تم لوگ بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. جب قیامت کے روز ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارے بیچ میں تقوی کا فرق ہوگا. ہمارے بیچ میں یہ فرق نہیں ہو کہ فلاں بندہ اس خاندان کا تھا، یہ مرد تھا تو اس کو پہلے بلاؤ، یہ عورت تھی اس کو بعد میں بلاؤ. ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ نیک تھی، یہ نیک تھا، یہ پردہ کرتی تھی، یہ پردہ کرتا تھا. ہمیں تقوی کے اوپر ہمیں ترجیح دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی، صرف باتیں کرنے کے نہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ظالموں سے اور ظلم کرنے والوں سے محفوظ فرمائے، اور ویسے ہی اللہ تعالی ہمیں ظلم کرنے والوں کے اور ظالم بننے سے بھی محفوظ فرمائے. آپ سب کو جمعۃ المبارک ہو. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جمعے کے دن عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔